بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم الصبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ درود شریف پڑھنے والے ان خوش نصیب اولیاء میں سے ہیں یا ان خوش نصیب اولیاء میں ہو جاتے ہیں جن پر جس قدر بھی رشک کیا جائے بس وہ کم ہی ہے، ان پر جس قدر بھی رشک کریں وہ تھوڑا ہے۔ توشیف پڑھنے والوں کے جو حالات میرے سامنے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں وہ جو یوٹیوب پر نہیں آ سکتی، ہم نہیں کہہ سکتے۔ آپ بہت سارے حالات کو اس طرح سے منظر عام پر نہیں لایا جا سکتا، لیکن جو حالات ہمارے سامنے درود شریف پڑھنے والوں کے آتے ہیں، آتے رہتے ہیں، آ رہے ہیں، میں ان سب کی روشنی میں مزید اس بات کو دہراتا ہوں۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتے ہیں جی۔ اگلا جملہ ان کا کیا ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ جملہ ان کا مکمل کس طرح ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ ہم جو سبق پڑھا رہے ہیں یہ سبق اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر فیض سے بحالت خواب ہی مشرف نہیں کرتا صرف، بلکہ الحمدللہ بحالت بیداری مشرف کرتا ہے، اور یہ اللہ ہی کی عنایت خاص ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان نظر کرم ہے کہ اگر کوئی شخص جیسے بتایا جا رہا ہے، جب اس طرح سے وہ آگے بڑھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بہت تھوڑے وقت میں الحمدللہ علی احسانی وعلی احسانی ہی، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار عالی کو بیداری میں کرتا ہے، بیداری میں کرتا ہے، اور اس طرح سے شرف تکلم اس کو حاصل ہوتا ہے، اس طرح سے گفتگو کرتا ہے جیسے خواب میں بھی بعض اوقات اس طرح سے گفتگو نہیں کر پاتا انسان، اس طرح سے بات چیت کرتا ہے، پورے حالات کی ایسی ترجمانی کرتا ہے، ایسے بیان کرتا ہے۔ کتنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ہم ایسا، الحمدللہ۔ کل کسی نے مجھے لکھا تھا کہ میں نے آسمان میں اللہ رب العزت کا نام عظیم الشان لکھا ہوا دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ رب العزت کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے آسمان میں۔ بھائی میں خواب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو خواب نہیں سنا رہا ہوں۔ ابھی عصر کے بعد ایک جوان میرے پاس بیٹھا تھا، وہ جوان چند دن، شاید 3 دن پہلے میرے پاس آئے تھے، اور بس جانے کیا کیا باتیں تھیں ان کے دل میں جو مجھ سے کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اپنی باتیں کہیں۔ وہ کچھ پڑھتے بھی تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بعض لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں۔ میں نے کہا سنیے، آپ پاگل ہیں تو نہیں، لیکن پاگل ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں آپ درود شریف شروع کر دیجئے۔ آج انہوں نے آ کر مجھ سے ملاقات کی، غالباً 3 دن ہوئے ہیں۔ 3 دن کے بعد آ کر انہوں نے مجھے اپنا حال بتایا کہ میں اسی روز سے درود شریف پڑھ رہا ہوں،
اور عجیب بات یہ ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں 10,000 50,000 یا 50 لاکھ پڑھ رہا ہوں، نہیں، ایسا نہیں کہا انہوں نے۔ میں نے جب بعد میں نے ان سے پوچھا کتنا پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا 200 مرتبہ پڑھ رہا ہوں، 200 ٹائمز، 200 مرتبہ۔ اچھا، کہتے ہیں کہ کل رات میں ایسا ہوا کہ کوئی شخص آیا میرے پاس، کون تھے وہ صحابہ آنے والے یہ مجھے معلوم نہیں ہے، اور انہوں نے ایسے جیسے میرے دو وجود ہو گئے ہوں، ایک وجود یہی موجود ہے اور ایک وجود کو وہ لے کر اپنے ساتھ روانہ ہوئے، اور پہلے وہ مجھے روضہ اقدس پر لے کر گئے اور پھر مجھے خانہ کعبہ لے کر گئے۔ کیسا جوان ہے؟ ایک عام سا جوان، نہ کوئی عالم، نہ کوئی حافظ، نہ کوئی علامہ، نہ کوئی صاحب ایسا کہ صاحب کوئی کتب ابدال ہے، کوئی غوث ہے، یوں چھپا ہوا کس کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ، یہ اللہ جانے، بندوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کس کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، لیکن ظاہر حالات پر جو فیصلہ ہوتا ہے، ظاہری حالات کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ظاہراً نہ کوئی غوث ہے، نہ کوئی قطب ہے، نہ کوئی ابدال ہے، نہ کوئی ظاہراً کوئی ولی اللہ ہے، باقی اللہ جانے، نہ کوئی حافظ ہے، نہ کوئی مولوی ہے، نارمل سا مسلمان ہے، 5 وقت کا نمازی ہے۔ اتنی آسان سی بات۔ اور جب درود شریف کی بات ہو تو یہ نہیں کہ صاحب کوئی لاکھوں میں درود شریف پڑھنے والا بندہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ جی کئی سال ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے، نہیں بھائی، 3 دن ہوئے ہیں میرے خیال سے، 3 دن ہوئے ہیں۔ اور کتنا درود ہے آج جو انہوں نے خود مجھے بتایا، 200 مرتبہ۔ اور کیا کہتے ہیں، 2 وجود ہو گئے میرے، کوئی شخص آئے، انہوں نے جیسے میرے اندر سے مجھے نکال لیا ہو، ایسا انہوں نے کہا، جیسے میرے اندر سے مجھے نکال لیا ہو، اور میرے جس وجود کو انہوں نے نکالا اس کو وہ روضہ اقدس پر لے کر پہنچے۔ کون صاحب ہے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ درود شریف جو لاکھوں میں پڑھے گا وہی پہنچے گا منزل پر، جو کئی سال سے پڑھ رہا ہے وہی پہنچے گا منزل پر، جو کوئی بہت بڑا کتب ابدال غوث اور کیا کیا ہو وہی پہنچے گا جی منزل پر۔ آپ ایسا سمجھتے ہیں، لیکن نہیں میرے دوست، بس آپ پڑھنا شروع کر دیجیے، اللہ نے چاہا آپ بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے میری بات تعجب کیسی لگ رہی ہے نا؟ میں کیسے اتنے یقین سے کہتا ہوں، میں کیسے اتنے اعتماد سے کہتا ہوں کہ آپ بھی پہنچ جائیں گے۔ ہاں، یہ سوال آپ کریں مجھ سے، یہ سوال آپ کو بنتا ہے کہ میں اتنے اعتماد سے کیسے کہتا ہوں کہ آپ بھی پہنچ جائیں گے۔ دراصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم سمجھتا ہوں، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہے جو رؤوف الرحیم ہے۔ اس کی پوری تفصیل تو آپ سورہ توبہ کی آخری سیکنڈ لاسٹ آیت کے اندر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے رؤوف الرحیم کہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا احسان نہیں رکھتے، کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ میں نے درود شریف کو جتنا عظیم الشان زینہ پایا ہے، ترقی کا ذریعہ، ترقی اسٹیپ اسٹیپ زینہ، چڑھتے رہو اس اسٹیپ پر، پھر ایسے، جتنا تکڑا زینہ اور جتنا آسان زینہ میں نے درود شریف کو پایا ہے چڑھنے کے میدان میں، ترقی کے میدان میں، اور جتنا اس میں ترقیاں ہیں اتنا ہی آسان بھی ہے، جتنا ترقی ہے اتنا ہی آسان بھی ہے۔ نہ رجعت ہوتی، نہ دماغ پاگل ہوتا، نہ دماغ گرم ہوتا، نہ انسان تھکتا ہے کہ تھک گیا ہوں جی بہت درود شریف پڑھ لیا اب چھوڑو، نہیں، ہو سکتا ہے نیا آنے والا تھوڑا پہلے دوسرے دن کچھ محسوس کرے،
لیکن الحمدللہ جتنا پڑھتا جاتا ہے اتنا مزے لیتا جاتا ہے، جتنا پڑھتا جاتا ہے اتنا مزہ آتا جاتا ہے۔ اور پھر جیسے کھانا کھانا انسان کی ضرورت ہوتی ہے تو وقت پر یاد آنے لگتا ہے نا کہ کھانا بھی کھانا ہے، اور ایک چاہت پیدا ہونے لگتی ہے۔ بھوک نہیں بھی ہوتی ہے تب بھی اس وقت میں اپنے آپ ہی ہاتھ دھو کر دسترخوان پر آ کے بیٹھ جاتا ہے، بیگم لے کر آؤ، ٹائم ہو گیا کھانے کا، حالانکہ زیادہ بھوک بھی نہیں تھی لیکن بیٹھ گیا ہے چاہے تھوڑا کھائے۔ ایسے ہی جب درود شریف پڑھنے والوں کو اللہ کے کرم اور فضل سے درود شریف کا چسکا لگ جاتا ہے، درود شریف سے جب اس کا من، اس کی روح جب مانوس ہو چلی ہوتی ہے، اور یہ عام طور پر پہلے دن ہو جاتا ہے، الحمدللہ یہ پہلے دن ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کہ 2-4 سال میں جا کر مانوسیت ہوگی، نہیں، پہلے دن ہی ہونے لگتا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ یہ الگ بات رہی کہ پہلے دن کے جیسا ہی ہوگا، ظاہر بات ہے، دوسرے دن اور کچھ بڑھے گا، پھر تیسرے دن اور، پھر جیسے جیسے آگے بڑھے گا پھر ایسے ایسے آگے بڑھتا جائے گا۔ میں نے بڑے بڑے گناہ گاروں کو توبہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، الحمدللہ۔ میں نے بڑے بڑے ایسے جرم کرنے والوں کو جو سخت گناہ ہیں، اللہ جن کو پسند نہیں کرتا، جن گناہوں کو میں نے ایسا دیکھا ہے، اگر کسی بندے نے ایسا گناہ بھی کر لیا ہے مگر جب وہ درود شریف پر آ گیا ہے تو پھر میں کہتا ہوں کسی کو ولی اللہ دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو، اس نے گناہ جب کیا تھا، اب اس کے درود نے اللہ کے فضل سے اس کو توبہ پر بھی لا کر کھڑا کر دیا ہے اور ولایت کی منزلوں پر یہ قدم رکھ رہا ہے۔ ایسا میں دیکھتا ہوں، کتنے ہیں، ایک آدھ نہیں، کتنے ہیں، کتنے جوانوں کی ناجائز چیٹنگ ختم ہو گئی، کتنے جوانوں نے، اس میں کیا کیا کہوں، کیسے کیسے گناہوں سے توبہ کر لی۔ کتنے جوان ایسے ہیں جو گناہوں کے عادی تھے مگر الحمدللہ جب انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اللہ کا فضل ہو گیا، انہیں اسی گناہ پر جس کے کل وہ عادی تھے آج اسی گناہ پر ان کو تعجب ہو رہا ہے، یار یہ والا گناہ، کیا میں ایسا بھی برا آدمی تھا کبھی کہ میں اتنا گھنونا گناہ بھی کرتا تھا۔ آپ ولی اللہ کس کو سمجھتے ہیں؟ جو ہواؤں میں اڑے نا۔ ولایت کی پہچان ہواؤں میں اڑنے سے نہیں ہوتی، اس لیے میرے عزیز درود شریف کو اپنی پہچان بنا لو، جب سے لے کر جب تک بیدار ہو درود شریف پڑھو۔ میں نے کبھی بچپن میں کبھی فضائل اعمال کے اندر ایک واقعہ مسجد کی تعلیم میں سنا تھا، بہت زمانے میں، شاید میرے خیال سے 94-95 کی بات شاید یہ رہی ہو۔ اس وقت میں نے ایک واقعہ کسی بزرگ کا سنا تھا یا بعض بزرگوں کا تھا، کیسے تھا کہ وہ بزرگ ستو پھانکتے تھے۔ ان سے کسی نے کہا آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہ میں جتنی دیر میں کھانے کو چبا کر کھاؤں اور جتنی دیر میں ستو پھانکوں اتنی دیر میں اتنی مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہوں تو میں اپنے وقت کو بچاتا ہوں۔ یہ بات میں نے اس وقت پڑھی تھی، مطلب سنی تھی کتاب میں، لیکن آج اللہ کے فضل سے میں ایسے جوانوں کو، ایسی لڑکیوں اور ایسے لڑکوں کو دیکھ رہا ہوں، ایسے مومنین کو دیکھ رہا ہوں، ایسے خوش بخت لوگوں کو دیکھ رہا ہوں الحمدللہ، جو کہتے ہیں کہ ہم نے فون کا تعلق اس لیے ختم کر دیا ہے کہ جتنی دیر میں فون میں 10 منٹ کا فلاں ڈرامہ دیکھوں اتنی دیر میں اللہ کے فضل سے میرا اتنا درود شریف ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی نیند کو اس لیے کم کر دیا ہے کہ میں اپنی جتنی دیر میں اتنے گھنٹے سوؤں اتنی دیر میں اتنا درود شریف پڑھ لیتا ہوں۔ ایسے جوان میں آج دیکھ رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے اس وقت میں اس واقعے کو کہیں سے ڈھونڈ کر تلاش کر کے لکھا تھا اور وہ تاریخ کی بات تھی، لیکن چونکہ ہدایت کے جوئندہ، ہدایت کے متلاشی ہر دور میں ملتے ہیں تو اللہ کا فضل ہے
آج درود شریف پڑھنے والے اپنی نیند کو درود کے لیے قربان کر رہے ہیں، اپنے زیادہ کھانے کو درود پر قربان کر رہے ہیں، اپنے دنیاوی بہت سارے مشاغل کو درود کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے اس وقت دیکھنے والے میرے بھائی میری بہن، آپ سے پوچھ رہا ہوں، اجی میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں، آپ جو مجھے دیکھ رہے ہو میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں میرے بھائی میری بہن، آپ کب شروع کرنے والے ہیں درود شریف؟ آپ درود شریف کے لیے کب قربانی دینے والے ہیں؟ کیوں سوچ رہے ہو؟ آنے والے کل کی کس کو گارنٹی ہے؟ میرے کلپ ختم ہونے کے بعد آپ شروع کریں گے؟ آپ کو گارنٹی ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ کلپ بعد میں ختم ہو، آپ درود شریف ابھی سے شروع کر دو۔ یہ میرا بیان جب ختم ہوگا ہو جائے گا، آپ تو ابھی سے شروع کر دو۔ تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ درود شریف جب پڑھنے لگو گے تو باوضو اپنے آپ ہی رہنے لگو گے انشاءاللہ۔ ابھی تو آپ جس حالت میں بیٹھے ہو آپ کا وضو نہیں ہے نا، کوئی بات نہیں، آپ ایسے ہی شروع کر دیجئے۔ آپ کے پاس تسبیح نہیں ہے نا، کوئی بات نہیں، بس شروع کر دیجئے۔ اللہ کا ذکر گن کر کرنا ضروری تھوڑی ہے۔ کاش اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کاش اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ آپ کو درود شریف پڑھنے والا بنا دے۔ میں قسم بخدا کہتا ہوں، جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں نا، اللہ ان کو وہ بلندیاں دیتا ہے جن بلندیوں کو ہم پہلے سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نے جن بلندیوں کو سوچا بھی نہیں ہوتا، وہ بلندیاں اللہ رب العزت درود پڑھنے والوں کو دیتے ہیں۔ جب آپ کے پاس قابلیت نام کی کوئی چیز نہ ہو، آپ کے پاس قابلیت نام کی کوئی چیز نہ ہو، مگر آپ کی زبان پر درود شریف ہے، تو آپ دنیا کے نہایت 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 قابل ترین انسان ہیں۔ جو آپ کی قابلیت میں کمیاں ہیں، درود شریف کی برکت سے وہ قابلیت کی کمیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ آپ کو لگتا ہے آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ میں کہتا ہوں آپ درود شریف پر آ جائیے، لوگ گواہی دیں گے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ دعا کریں، میں کہتا ہوں آپ درود پڑھیے، پھر میں کہوں گا آپ سے کہ میرے بھائی میری بہن میرے لیے بھی دعا کیجیے، کیونکہ انشاءاللہ آپ مستجاب الدعوات بن چکے ہوں گے بہت تھوڑے سے وقت میں۔ مستجاب الدعوات یعنی جو بھی کچھ مانگ رہے ہوں گے اللہ رب العزت کے حضور سب ملے گا۔ میں کتنے ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں، کبھی میں کوئی ایک آدھ ڈھونڈا کرتا تھا، کوئی ایک آدھ مل جائے، یا رب تیرا کیسا کرم ہے کہ مجھے میرے شاگردوں میں اتنے سارے مستجاب الدعوات دے دیے الحمدللہ۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی میں بھی اپنی دعاؤں پر اتنا مطمئن ہو جاؤں گا، لیکن اب میں اپنی چھوڑیے، میں تو ہوں ہی گناہ گار انسان، اللہ مجھ پر رحم فرما کر مجھے معاف فرما دے۔ لیکن اب تو میں اپنے شاگردوں کی دعاؤں پر فخر کرتا ہوں، میں اپنے شاگردوں کو برجستہ کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کیجیے، اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، وہ دعا کرتے ہیں اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، مجھ فقیر کے بھی کام بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب ہے اللہ کی عنایت سے، درود شریف کا فیضان ہے یہ۔ میرے دوست درود شریف کو اپنا ورد ذبح بنائیے، درود شریف کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیے، درود شریف کو اپنی پہچان بنائیے، درود شریف کو اپنی تبلیغ بنائیے، درود شریف کو اپنے قلم کی پہچان بنائیے، درود شریف کو اپنے اوراق پر سجائیے، درود شریف کو صبح کو پڑھیے، درود شریف کو شام کو پڑھیے، درود شریف کو دن میں بھی پڑھیے، درود شریف کو رات میں بھی پڑھیے، درود شریف کو مصروفیت میں بھی پڑھیے، درود شریف کو خالی اوقات میں بھی پڑھیے۔ جب آپ دنیا کے بڑوں کے پاس بیٹھے ہوں
آپ درود شریف اس وقت بھی پڑھیے جب آپ دنیا کے پسماندہ لوگوں کے درمیان میں ہوں، درود شریف آپ اس وقت بھی پڑھیے، کوئی گھڑی نہ گزر جائے ایسی، کوئی لمحہ نہ گزر جائے ایسا جس میں آپ درود شریف نہ پڑھ رہے ہوں۔ اپنا نقصان نہ کریں میرے دوست۔ درود شریف سے اگر آپ نے ہاتھ دھو لیا، درود شریف سے اگر آپ نے محرومی اختیار کر لی، اگر آپ یوں کہیں گے مجھ سے کہ میں پہلے بڑا درود پڑھتا تھا اب میں درود نہیں پڑھتا ہوں، تو پھر اس حدیث کو یاد رکھیے جس میں فرمایا گیا ہے جو درود کو بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ جو درود کو بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رونا نہیں آتا، تم ذرا درود شریف پڑھ کے دکھاؤ مجھے، پھر بتانا تمہاری آنکھیں خشک کیسے رہ سکتی ہیں، کیسے۔ مجھے لوگ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ مجھے لوگ لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ تم کہتے ہو ہمیں رونا نہیں آتا اللہ کے سامنے؟ درود شریف پڑھو، بتانا ذرا تمہاری آنکھیں کیسے خشک رہتی ہیں۔ درود شریف پڑھو میرے دوست، اللہ کو بھجاؤ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجاؤ، اللہ کو بھجاؤ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجاؤ، اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھا جائیں، اللہ کرے وہ ہمیں پسند کر لیں، اللہ کرے۔ اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں۔ آپ کہیں گے میں سنت کی بات کیوں نہیں کرتا؟ میں جانتا ہوں جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو سنت، جس طرح سے ابھی سنت پر آنا مشکل لگ رہا ہے اس وقت سنت کو چھوڑنا مشکل لگے گا انشاءاللہ۔ تو آپ جب درود شریف پڑھیں گے تو آپ ولی اللہ ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ ولیوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ولی مل جائے میرے مسئلے میں دعا کر دیں، میں تو آپ کو ولی بنانا چاہتا ہوں۔ یعنی میں کون ہوتا ہوں بنانے والا، لیکن میں ایک ایسا راستہ جانتا ہوں اللہ کے فضل سے جو ولی گر ہے، جو ولی اللہ بناتا ہے وہ راستہ، اور اس راستے کا نام درود اور سلام ہے۔ اس راستے کا نام درود اور سلام ہے۔ آؤ ولی بننا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کے مسئلوں کا حل چاہتے ہو، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، دیوانے ہو کر پڑھو، عاشقوں کی طرح پڑھو۔ لوگ تمہیں پاگل کہیں اور تم درود شریف کے نام پر پاگل کہے جا رہے ہو، تم لوگوں کی پرواہ نہ کر رہے ہو اور تم درود شریف کے نام پر پاگل کہے جا رہے ہو۔ لوگ کہہ رہے ہوں یہ تو پاگل ہو گیا ہے، درود شریف ہر وقت درود شریف کرتا رہتا ہے، جب دیکھو درود شریف کی باتیں کرتا ہے، یہ تو پاگل ہو گیا ہے درود کے پیچھے۔ ہم کہیں کہ ہاں تم ہمیں دیوانے کہو، تم ہمیں پاگل کہو، لیکن جب اللہ اور رسول علیہ السلام کے حضور حاضری ہوگی تب پتہ چلے گا کہ اصل دیوانے ہم تھے یا اصل دیوانے تم تھے، اصل پاگل ہم تھے یا اصل پاگل تم تھے، کون پاگل آگے نکل گیا اور کون پاگل بیکار رہ گیا۔ اس لیے میرے دوست درود شریف کو اپنی پہچان بناؤ، درود شریف کو اپنی پہچان بناؤ۔ میں کیا کہوں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں۔ میں سچ میں اگر میرے پاس میرا دل بولتا نا اگر، تو میں دل کی زبان سے آپ کو کہتا کہ درود شریف پڑھو، شاید اس میں زیادہ تاثیر ہوتی اور شاید آپ زیادہ سمجھ پاتے ہیں، لیکن کیا کروں، میرا دل نہیں، میرے دل کے پاس تو زبان نہیں ہے نا، زبان تو یہ والی ہے، اسی سے میں جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں میں بولتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں آپ بھی کہو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ بھی کہو، جو میں پہنچا رہا ہوں درود شریف کی کو آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ بھی امت تک درود شریف کو پہنچاؤ، ہر پلیٹ فارم سے پہنچاؤ، ہر اسٹیج سے پہنچاؤ، ہر مقام سے پہنچاؤ، ہر ذریعہ اختیار کرو، امت تک درود شریف پہنچاؤ۔ یقین جانیے جو درود شریف پر آ گیا وہ ولی وہ ولایت کی راہ پر آ گیا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی قبول فرما لے، مجھ پر بھی احسان فرما دے، آپ کو بھی قبول فرما لے، آپ کی میری اور ساری امت کی اللہ مغفرت کا انتظام فرما دے، اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ میرے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں میرے معاون بنے کہ یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے، کیا پتہ
آپ کی مغفرت ہو جائے اس کی برکت سے، کیا پتہ میری بھی مغفرت ہو جائے، اللہ کرے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔